بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد الیاس چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو قاری صاحب کے متعلق بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ قاری صاحب کدھر ہیں، وہ خود کیوں نہیں آ رہے، وہ کہیں بیمار تو نہیں یا خدا نخواستہ وہ وفات تو نہیں پا گئے۔ تو میرے محترم ناظرین و سامعین، آپ کو بتلاتا چلوں کہ قاری صاحب الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، صحت مند ہیں۔ تھوڑی سی مصروفیات ہے جس وجہ سے وہ ویڈیوز نہیں بنا پا رہے، اس لیے آپ کے ساتھ ہم لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں، اور ویڈیوز کا شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ آج رات سورج گرہن ہوگا، اور جن لوگوں کو نہیں پتا ان کو بتلاتا چلوں کہ محکمہ موسمیات کے مطابق آج رات 8:43 پر رواں سال کا دوسرا سورج گرہن لگے گا، اور یہ سورج گرہن رات 2:47 پر ختم ہوگا۔ تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والی ہے، کیونکہ سورج گرہن کی حقیقت ہم اسلامی روح سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ سورج گرہن کے دوران اور چاند گرہن کے دوران آپ کو کون سے اعمال کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت کو ہم اسلامی روح سے دیکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ان کا نہ تو کسی کی زندگی کے ساتھ اور نہ کسی کی موت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے جسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ سورج کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھے اور مسجد میں تشریف لے گئے اور ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، یہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے پر بے نور نہیں ہوتے۔ جب تم یہ گرہن دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو یہاں تک کہ گرہن ختم ہو جائے۔ محترم ناظرین و سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جب سورج کو گرہن لگے یا چاند کو گرہن لگے تو تم کثرت کے ساتھ استغفار کرو اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج گرہن کے وقت نماز کسوف ادا کرتے اور چاند گرہن کے وقت نماز خسوف ادا کرتے۔ تو محترم ناظرین و سامعین، یہ تھی اسلامی روح سے سورج گرہن اور چاند گرہن کی حقیقت جو ہم نے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب کچھ ایسی من گھڑت باتیں ہیں جو ان معصوم لوگوں کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں جن باتوں کا اسلام کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب آپ نے سورج گرہن یا چاند گرہن کے وقت کون سے اعمال پڑھنے ہیں اور ان اعمال کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ اب پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ نماز کسوف ادا کریں۔ اب نماز کسوف، اس نماز کو بھی آپ نفلی نماز کی طرح پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کسوف کے آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہیں، اور ان کی نیت آپ نے اس طریقہ کار سے کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز کسوف پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اس طرح آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں۔ اور ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں کہ نیت آپ زبان سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے دل میں بھی کر سکتے ہیں۔ پھر پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسری رکعت میں بھی سورت فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے آپ نے نماز کسوف ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کثرت کے ساتھ استغفار کا ورد کرنا ہے۔ استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ کو جو بھی دعا آتی ہے آپ اس دعا کو پڑھ لیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب کثرت کا مطلب بھی سمجھ لیں کہ جب آپ 313 سے زائد مرتبہ پڑھ لیں تو وہ کثرت میں شمار ہو جائے گا، یعنی کہ آپ نے استغفار کی دعا کو کم از کم 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اگر اس سے زائد مرتبہ پڑھنا چاہو تو بھی پڑھ سکتے ہو۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے وہ عمل ہے صدقے کا عمل۔ اب ضروری نہیں کہ صدقہ آپ نے رات کو ہی دینا ہے، جب آپ کو موقع ملے، جب آپ کو وقت ملے، آپ اس وقت صدقہ کر سکتے ہیں۔
صدقہ آپ اپنی حیثیت کے مطابق کریں، جتنی آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہے آپ اس کے مطابق صدقہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہوگے وہ 3 عمل جنہیں آپ نے ہر حال میں کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتلاتا چلوں کہ اگر میری کوئی محترم ماں یا بہن اپنے خاص ایام میں ہے تو وہ نماز کسوف ادا نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو اعمال آپ کو بتلائیں ان اعمال کو وہ پڑھ سکتی ہیں۔ تو جب آپ یہ 3 عمل کر لیں تو اس کے بعد ایک بڑی ہی مبارک دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دعا کو دوبارہ سن لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس دعا کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ دعا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس دعا کے اندر 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، اور موجودہ دور میں دیکھا جائے تو وہم کی بیماری جو کہ سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے، جسے ہم ڈپریشن کی بیماری کہتے ہیں۔ اب جب آپ یہ سارے عمل کر لیں جو میں نے آپ کو بتلائے، نماز کسوف کے 2 نوافل ادا کر لیں، کثرت کے ساتھ استغفار کو پڑھ لیں، اس کے بعد ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ ان کلمات کی پڑھ لیں، تو آخر میں آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ اگر گھر میں رزق کی تنگ دستی ہے تو تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے دعائیں مانگے، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، اولاد نافرمان ہے تو ان کی فرما برداری کے لیے دعائیں مانگے، مقروض ہیں تو قرض سے نجات کے لیے دعائیں مانگے، بے اولاد ہیں تو اولاد جیسی نعمت کے لیے دعائیں مانگے، نوکری کی تلاش میں ہیں تو اچھی نوکری کے لیے دعائیں مانگے، بچے بچیاں جوان ہیں کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو ان کے اچھے اور نیک رشتے کے لیے دعائیں مانگے۔ یعنی کہ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں، آپ کے جتنے بھی مقاصد ہیں، آپ ان تمام مقاصد کے لیے دعائیں مانگے۔ انشاءاللہ اس ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ میرے محترم ناظرین و سامعین، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے۔ چند ہی لمحوں بعد سورج گرہن ہوگا، اور سورج گرہن کے دورانیے میں ہی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ آج رات 8:43 پر سورج گرہن شروع ہوگا اور 2:47 پر یہ گرہن ختم ہوگا۔ تو اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یقین جانیں کہ آپ کے ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن آپ کی دعاؤں کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ تو اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ ثواب بھی کمائیں۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔